میری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، لیکن ان 2 سالوں میں نہ وہ لمحہ آیا جب میں اپنی بیوی کے قریب رہا، نہ وہ بات ہوئی جس سے رشتہ جڑتا ہے۔ میں جب بھی کمرے میں آتا، میری بیوی یا تو قرآن کھول لیتی یا تسبیح تھام کر آنکھیں بند کر لیتی۔ کبھی پردے کے کونے سیدھے کرتی، کبھی سرہانہ صحیح کرتی، تو کبھی بیڈ کی چادر درست کرتی، جیسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا۔ شروع میں نے سوچا شاید شرم و حیا کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے، وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، مگر وقت گزرتا گیا اور اس کی خاموشی اور بھی گہری ہوتی گئی۔ وہ مجھ سے نظریں چراتی، کبھی وہ میری بات کا سیدھا جواب نہ دیتی۔ مسکراہٹ تو جیسے اس نے کبھی سیکھی ہی نہ ہو، اور مرد کے چہرے کی طرف دیکھنا تو اسے کسی نے بتایا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھار دل میں خیال آتا کہ کیا وہ مجھ سے خوش نہیں، کیا یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی، لیکن پھر خود کو یہ کہہ کر خاموش کر دیتا کہ ہو سکتا ہے وہ بس تھکی ہوئی ہو، یا شاید اللہ والی ہے، دنیاوی باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ مگر ایک عجیب بات میں نے محسوس کی تھی۔ رات کو جب میں آتا وہ اکثر نماز میں مصروف ہوتی، لمبی بے حد لمبی نماز میں بستر پر بیٹھے بیٹھے سو جاتی، اور جب آنکھ کھلتی تو وہ جائے نماز پر ہی سجدے میں ہوتی۔ اس کے سجدے میں عجیب سی بے قراری ہوتی، جیسے وہ کچھ مانگ رہی ہو، رو رہی ہو، مگر کیا؟ میرا تجسس بڑھتا گیا، میرے دل میں ہزار سوال تھے۔ آخر وہ کیا بات ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے سے روک رہی ہے؟ ایک دن فیصلہ کر لیا کہ اب خاموشی توڑنی ہوگی۔ اس رات جب وہ نماز پڑھنے لگی، میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ آج میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا جب وہ سلام پھیرے۔ آج میں جاننا چاہتا تھا اس کی خاموشی کا راز کیا ہے۔ اس رات بھی میں نے بہت ارادہ کیا تھا کہ جاگتا رہوں گا اور اس کی نماز ختم ہونے پر اس سے بات کروں گا، مگر دن بھر کی تھکن اور ذہن پر چھائے سوالات کے بوجھ نے میری آنکھوں کو بوجھل کر دیا تھا۔ کمر کے نیچے درد سا محسوس ہو رہا تھا اور نیند پلکوں پر دستک دینے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں جانے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ پہلے کی طرح جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، جیسے برسوں سے کچھ سینے میں چھپا رکھا ہو۔ میں نے آہستہ سے اسے سلام کیا تو وہ چونک گئی۔ اس نے میری طرف ایک لمحہ دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ اس دن میرے دل میں اور بھی بے چینی بڑھ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر زبان پر تالے ہوں۔ مگر میں نے دن بھر سوچا کہ آخر وہ کیا راز ہے جو میری بیوی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ وہ میرے ساتھ ہے مگر میرے قریب نہیں، وہ میرے کمرے میں ہے مگر میرے دل کے دروازے پر نہیں آتی۔ وہ ہر وقت اللہ سے لو لگائے رکھتی ہے، لیکن مجھ سے تعلق بنانا نہیں چاہتی، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ کیسی دیوار ہے جو ہمارے بیچ کھڑی ہے، اور جو میں جتنا توڑنے کی کوشش کرتا ہوں اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو میں ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر کام پر جانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں نیند تو نہیں تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ وہ آئی، اس کے ہاتھ میں ناشتہ تھا۔ خاموشی سے اس نے پلیٹ میرے سامنے رکھی اور بغیر میری طرف دیکھے وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ میرے ہونٹوں تک آ کر رک گئے۔ میری آواز جیسے میرے ہی اندر کہیں گم ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس سے پوچھوں کہ وہ مجھ سے اتنی دور کیوں ہے، لیکن اس کی خاموشی میرے ہر سوال سے پہلے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی۔ میں ناشتے کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے چند نوالے کھا کر باہر چلا گیا۔ سارے دن ذہن بوجھل رہا، باہر کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہر گاہک سے بات کرتے ہوئے بھی ذہن میں اس کی خاموشی، اس کی نظر کا جھکاؤ اور اس کے لہجے کی تھکن گونج رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سوچتی ہے یا کیا چاہتی ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی
کہ شاید میں ہی کچھ زیادہ سوچ رہا ہوں، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ 2 سال گزر چکے تھے اور وہ اب تک اجنبی جیسی تھی۔ میں جانتا تھا کچھ نہ کچھ ضرور ہے، وہ جو مجھ سے چھپا رہی ہے، وہ خود کو ایسے لپیٹ کر رکھتی کہ میں اس کا مکمل چہرہ کبھی دیکھ نہ پاتا تھا۔ اس کی چادر، اس کی حیا اور اس کی جھکی نظریں ہمیشہ میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ بنائے رکھتی تھیں۔ وہ میرے سامنے ہوتی ہوئے بھی جیسے کہیں اور ہوتی۔ میں جب بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، وہ کسی نہ کسی بہانے سے خود کو مصروف کر لیتی۔ کبھی کچن میں کچھ کام یاد آ جاتا، کبھی کمرے کی چیزیں ترتیب دینے لگتی، کبھی تسبیح لے کر ایک طرف بیٹھ جاتی اور میں بس اسے دیکھتا رہ جاتا۔ اس کی خاموشی کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ میں اس کے دل تک پہنچ ہی نہ پاتا تھا۔ کبھی کبھار دل چاہتا کہ اس کے پاس بیٹھ کر اس سے کہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو، تم کیوں خود کو مجھ سے اتنا دور رکھتی ہو، مگر میرے لفظ میرے اندر کہیں گم ہو جاتے اور میں صرف اتنا ہی کر پاتا کہ اسے جاتا دیکھتا رہوں، جیسے کوئی خوشبو ہوا میں بکھر جائے اور ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ اب تو میری بیوی کا روز کا یہی معمول بن چکا تھا کہ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوتا، وہ جائے نماز بچھاتی، چادر سے خود کو اچھی طرح لپیٹتی اور نماز میں آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اس کے قدموں کی چاپ، اس کی ہلکی سی سسکی اور قرآنی آیات کی تلاوت میرے دل پر کسی بوجھ کی طرح اترتی۔ وہ اتنے سکون اور توجہ سے عبادت میں لگی ہوتی جیسے دنیا میں کچھ اور ہو ہی نہ۔ میں روز رات کو آتا، اسے دیکھتا، چپ چاپ بیٹھ جاتا، پہلے پہل انتظار کرتا کہ وہ نماز مکمل کرے گی یا شاید میرے پاس بیٹھے گی، مجھ سے کوئی بات کرے گی، میری تھکن کو محسوس کرے گی، مگر وہ بس سجدوں میں گم رہتی۔ میں اس کی چپ کو پڑھنے کی کوشش کرتا، مگر وہ ہر روز مجھے نئے سوالوں میں الجھا دیتی۔ اس رات دل میں بے چینی کچھ زیادہ تھی۔ مجھے لگا جیسے اس خاموشی کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی ایسا دکھ جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں اٹھا، کمرے سے باہر نکلا، ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکرائی، گلی میں خاموشی تھی، آسمان پر ہلکے بادل تھے۔ میں بے مقصد گلی میں چلنے لگا، ہر دروازہ بند تھا، ہر کھڑکی میں سناٹا تھا۔ میں ایک نکڑ پر جا کر بیٹھ گیا اور آسمان کو تکتا رہا۔ میرا دل بھرا ہوا تھا، سوالوں سے الجھا ہوا تھا۔ میری بیوی مجھ سے اتنا دور کیوں ہے؟ کیوں میرے ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے محسوس نہیں کرتی؟ کیوں میرے دن کا حال پوچھنے کی بجائے سجدوں میں گم ہو جاتی ہے؟ کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی یا کسی اور دکھ میں مبتلا ہے؟ میں خود ہی سے سوال کرتا رہا اور وقت گزرتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس لوٹا، دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوا تو وہ اب بھی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ چہرہ جھکا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہونٹوں پر کچھ دعائیں تھیں۔ میں خاموشی سے وہ منظر دیکھتا رہا۔ دل میں عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی تھی، جیسے کچھ بڑا جاننے کے قریب ہو اور بس ایک لمحے کی ہمت چاہیے۔ میری بے قراری میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب تو جیسے دل میں ایک عجیب سی آگ لگی رہتی تھی۔ ہر رات میں کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آ جاتا، خاموشی سے چلتا رہتا، آسمان کو دیکھتا ہوا خود سے الجھتا رہتا۔ میری بیوی کی یہ مسلسل خاموشی اور عبادت میں ڈوبا ہوا رویہ میرے دل کو چیرنے لگا تھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے بھی اتنی دور کیوں ہے۔ اسی اجنبی کے عالم میں ایک دن کام والی آ کر میرے قریب آئی، نظریں جھکائی، آہستہ آواز میں بولی، اگر آپ اپنی بیوی کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جب وہ سلام پھیرے اس لمحے اس کا چہرہ ضرور دیکھنا۔ اس کی بات نے جیسے میرے اندر ایک زلزلہ سا پیدا کر دیا۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ کیا واقعی کچھ ہے جو میری نظروں سے چھپا ہوا ہے؟ کیا واقعی میری بیوی جیسی مجھے نظر آتی ہے ویسی ہے نہیں؟ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس کی بات اپنے ذہن میں بٹھا لی
اور اس کے بعد میری بے قراری اور بھی بڑھ گئی۔ دل میں عجیب سا خوف بھی بیٹھ گیا تھا۔ ہر رات میں پہلے سے زیادہ الجھن میں گھرا رہتا۔ اسے نماز میں دیکھ کر میرے دل میں سوالوں کا طوفان مچ جاتا۔ اب میرا دھیان اس کی ہر حرکت پر تھا۔ میں اب اس لمحے کا شدت سے انتظار کرنے لگا تھا جب وہ سلام پھیرے گی اور میں اس کا چہرہ دیکھوں گا، اور شاید وہ راز کھلے گا جو میرے دل کو ہر روز بے چین کیے جا رہا تھا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میں نے ہمت کی۔ جمعرات کی رات جیسے ہی وہ جائے نماز پر بیٹھی، میں کمرے میں ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، مکمل خاموشی کا راج تھا۔ میری بیوی اپنی مخصوص چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی ہر حرکت میری دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ وہ سجدے میں جھکتی، رکوع کرتی، پھر ہاتھ اٹھا کر کچھ دیر رکی رہتی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ یہ وقت میرے لیے آسان نہ تھا، مگر اس رات میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں سچ جان کر رہوں گا۔ وہ مسلسل نماز میں مصروف رہی اور میں ساکت بیٹھا، بس اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کرتا رہا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ دیوار پر گھڑی کی ٹک ٹک اب اور زیادہ مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ دل جیسے پسلیوں کو توڑنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا، اور آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب اس نے دائیں طرف سلام پھیرا اور پھر بائیں طرف۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں، اور جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہ تو جب میں چھوٹا تھا میری دنیا صرف گلی کی مٹی، دروازے کے آگے بیٹھا ہوا کتا اور دادی کے ہاتھ کی روٹی تک محدود تھی۔ صبح سویرے جب مرغے بانگ دیتے تو آنکھ کھل جاتی۔ آنکھ ملتے ہوئے ننگے پاؤں باہر نکلتا تو کچی زمین پر شبنم کے قطرے مجھے خوشی دیتے، جیسے روزانہ کوئی نئی مہم شروع ہو رہی ہو۔ محلے کے سارے بچے ایک آواز پر جمع ہو جاتے، اور پھر دوپہر تک وہ پتنگ بازی اور چھپن چھپائی یا پھر لکڑی کی تلواروں سے لڑائیاں لڑی جاتی۔ ماں کی آواز جب گونجتی تو دوڑ کر گھر آتا، نہانے سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد دادی کی گود میں سر رکھ کر کہانی سنتے سنتے سو جاتا۔ شام کو پھر گلیوں میں شور مچانے نکل جاتا۔ ہر دن نیا لگتا، ہر بات میں خوشی چھپی ہوتی تھی۔ نہ کوئی فکر تھی، نہ کوئی دکھ، صرف کھلونا ٹوٹنے پر آنکھ نم ہوتی تھی، اور ماں کے ایک گلے لگانے سے سب ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وہی بچپن کی گلیاں، وہی ٹوٹی پھوٹی چپلیں، اور وہی سائیکل کا زنگ آلود گھنٹی آج بھی یاد آتی ہے تو دل مسکرا اٹھتا ہے۔ کاش وہ دن پھر سے لوٹ آئیں، کاش وہ معصوم سا بچہ وقت کی گرد میں کہیں کھو نہ گیا ہو۔ میرا سکول جانا ہر روز ایک نیا قصہ ہوتا تھا۔ صبح سویرے جب سورج کی پہلی کرنیں زمین پر پڑتی تھیں، میں اپنے چھوٹے سے بیگ میں کتابیں اور ناشتے کا ڈبہ رکھ کر گھر سے نکلتا تھا۔ راستے میں کبھی پرندے چہچہاتے دکھائی دیتے، کبھی گلی کے کتے مجھے دیکھ کر بھونک اٹھتے، کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ چھپ چھپ کر کھیلتے ہوئے دیر ہو جاتی، لیکن پھر بھی دل میں خوشی ہوتی کہ آج کچھ نیا سیکھوں گا۔ اسکول کا پہلا دن بہت خاص تھا۔ میری آنکھوں میں حیرت اور دل میں تھوڑی گھبراہٹ تھی۔ ٹیچر کی آواز اور کلاس کی گونجتی ہنسی مجھے اپنے حصے کی دنیا میں لے جاتی تھی۔ وہاں میں نے نئے دوست بنائے، کتابوں کے صفحات پلٹے، ہر سبق میں چھپی کہانیاں پڑھیں۔ اسکول جانا میرے لیے صرف پڑھائی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سفر تھا جہاں میں نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے سبق سیکھے۔ خوشی، اداسی اور چیلنجز سب کچھ تھا، مگر سب سے زیادہ یاد رہنے والی بات وہ پہلی مرتبہ جب میں نے کلاس میں اپنی بات کہی اور سب نے تالیوں سے میرا حوصلہ بڑھایا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ سکول صرف پڑھائی کی جگہ نہیں، بلکہ دوستوں اور تجربات کی دنیا ہے، جہاں میں نے اپنے خوابوں کی پہلی بنیاد رکھی تھی
اور ہر دن نیا جذبہ لے کر آیا تھا۔ ہمارا محلہ ایک خوبصورت دنیا تھا جہاں ہر روز زندگی کے رنگ بھر کرتے تھے۔ گلی کچیاں مگر دلوں میں صفائی تھی۔ ہر دروازے پر خوش آمدید کے طور پر مسکراہٹیں تھی۔ بچے کھیلتے ہنستے شور مچاتے، چھوٹے بڑے ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ شام کو جب سورج دھیرے دھیرے ڈوبتا تھا تو محلے کی تنگ گلیاں روشنی سے جگمگا اٹھتی۔ بچے چارپائیوں پر بیٹھ کر کہانیاں سناتے، بزرگ پیپل کے نیچے چھاؤں میں بیٹھ کر یادیں تازہ کرتے، اور عورتیں آپس میں چائے کی پیالی کے ساتھ روزمرہ کی باتیں شیئر کرتی۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو اور گھر کے پکنے والے کھانوں کی خوشبو گھل مل جاتی۔ ہر موسم اپنے ساتھ نئی خوشیاں لے کر آتا۔ بارش میں کیچڑ بھرا گلیاں بچوں کی ہنسی سے گونج اٹھتیں، اور سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں سب لوگ کچے کمروں میں اکٹھے درمیان میں آگ جلا کر ارد گرد بیٹھ کر کہانیاں سنتے۔ ہمارے محلے میں محبت اور بھائی چارے کی ایک خاص مٹھاس واقع تھی، جہاں غم اور خوشی میں سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے۔ یہ محلہ بس ایک جگہ نہیں بلکہ ایک خاندان کی طرح تھا، جہاں ہر دل کی سن لی جاتی اور ہر دکھ بانٹا جاتا تھا۔ ہمارے محلے کی ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ یہاں ہر تہوار بڑے جوش و جذبے سے منایا جاتا تھا، چاہے وہ عید ہو یا قربانی ہو یا کوئی دوسرا موقع۔ سب لوگ مل کر خوب تیاری کرتے اور گلیاں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھتیں۔ بچے خوشی میں ناچتے گاتے اور بڑے مل بیٹھ کر پرانے وقت کی باتیں سناتے۔ ہمارے محلے کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ ہر گھر میں ایک خاص پکوان بنتا اور وہ محلے میں بانٹا جاتا۔ اس سے نہ صرف خوشیاں بڑھتیں بلکہ لوگوں کے دل بھی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے۔ گلی کے بچے مل کر کھیلتے اور بزرگ اکٹھے بیٹھ کر محلے کی باتیں کرتے۔ کبھی کبھار محلے میں چھوٹے چھوٹے میلے لگتے جہاں سب لوگ خوب انجوائے کرتے تھے۔ بڑا مزہ آتا تھا۔ یہ سب کچھ اس محلے کو خاص اور یادگار بنا دیتا تھا۔ ایک اور مزے کی بات یہ تھی کہ روزانہ شیرو چاچا جب اپنی سائیکل پر رنگ برنگے غبارے لے کر گلیوں میں داخل ہوتا تو پورا محلہ خوشیوں سے گونج اٹھتا۔ بچوں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھتے تھے۔ سارے بچے اپنی دوڑ میں پیچھے رہنے کی کوشش کرتے، لیکن چاچا کے گرد جمع ہو جاتے غبارے خریدنے کے لیے۔ جتنی ہنسی اور شیر بچوں میں ہوتا تھا وہ دیکھنے والا ہر شخص خوش ہو جاتا تھا۔ بچے غبارے ہوا میں اچھالتے اور ان کی رنگتوں کو دیکھ کر جیسے کوہنی بھی مسکرا رہی ہو۔ کبھی کبھار کوئی غبارہ پھٹ جاتا تو سب بچے مل کر ہنستے اور خوشیاں مناتے۔ چاچا کی بھی یہی کوشش ہوتی کہ ہر بچے کے چہرے پر خوشی ہو۔ بچے اس کے ہاتھ سے غبارے لیتے اور اپنی اپنی گلیوں میں لے جا کر کھیلنے کے لیے بھاگ جاتے۔ غباروں کی رنگینی اور بچوں کی ہنسی محلے کی رونق کو بڑھاتی تھی۔ یہ محلہ بچوں کی دنیا کا سب سے خوشگوار اور یادگار حصہ ہوتے، جہاں سادگی اور محبت کی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ ایک دن شیرو چاچا محلے میں گیس والے غبارے لے کر آئے تھے۔ ان کی آواز سن کر سب بچے گلی میں دوڑتے ہوئے نکل آئے۔ چاچا ہر بچے کو غبارہ دیتے ہوئے بڑے پیار سے کہتے، دھاگا مضبوطی سے پکڑنا بچے، اگر ہاتھ سے چھوٹ گیا تو گیا۔ سب بچے ہاں میں سر ہلاتے اور غبارہ لے کر خوشی سے اچھلنے لگتے۔ اچانک ایک لڑکے کا غبارہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا تو وہ بچہ رونے کی بجائے پورے محلے میں غبارے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ کوئی چھت پر چڑھ رہا تھا تو کوئی شور مچا رہا تھا، پکڑ لو پکڑ لو۔ محلے کی عورتیں کھڑکیوں سے دیکھ کر ہنسنے لگی اور شیرو چاچا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس دن محلے کی گلیاں بچوں کے کہکہوں اور غبارے کی اڑان سے بھر گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا مگر اس نے محلے میں خوشی کی فضا بنا دی تھی، جیسے ہر طرف رنگ بکھر گئے ہوں۔ ہم بچے بہت شرارتی تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی کھیل یا مزاحیہ شرارت سوچ لیتے تھے۔
کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے چھپ کر اچانک چیخ مارتے، کبھی گلی میں پانی کے چھینٹے مار کر سب کو گیلا کر دیتے، کبھی چاچے کے سائیکل کے پہیوں میں پتھر رکھ کر اس کی سائیکل کو روکنے پر مجبور کر دیتے، کبھی رات کو چراغ بجھا کر چھپ کر اندھیرے میں گھومتے اور سب کو ڈرا دیتے۔ ہماری شرارتوں میں نہ صرف ہنسی مذاق ہوتا بلکہ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ بھی تھا۔ ہم سب کا دل صاف اور محبت بھرا تھا۔ کبھی کبھار بڑوں کی ناراضگی کا سامنا بھی ہوتا، مگر ہمارا مزاحیہ انداز سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ہماری شرارتیں گلی کی رونق بڑھاتی اور محلے کو ایک خوشگوار ماحول دیتی تھیں۔ یہی شرارتیں ہمارے بچپن کی یادوں کو رنگین اور خاص بناتی تھیں۔ ہمارا گھر بہت چھوٹا سا تھا، صرف 3 کمرے، ایک چھوٹا سا صحن اور باورچی خانہ، مگر اس چھوٹے سے گھر میں جو سکون تھا وہ شاید کسی محل میں نہ ہو۔ دادی کی دعائیں ہر وقت ہی ہمارے ساتھ ہوتیں۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر تسبیح ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ دعائیں مانگتی۔ ابو کا پیار ہمارے لیے ایک سائے کی طرح تھا۔ وہ خود کم کھاتے مگر ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتے۔ ماں کی محبت تو جیسے اس گھر کی دیواروں میں رچی بسی تھی۔ ہر صبح ہمارا ناشتہ تیار ہوتا، اسکول کے کپڑے استری شدہ، اور اگر بیمار ہوتے تو رات رات جاگ کر ہمارے سر پر ہاتھ رکھتی تھیں۔ یہ گھر چھوٹا ضرور تھا لیکن اس کے اندر محبت کی ایک نئی دنیا آباد تھی۔ وہاں پر جھگڑے نہیں ہوتے تھے، صرف ہنسی ہوتی تھی، دعائیں ہوتیں، اور وہ احساس ہوتا جسے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اصل دولت یہی تھی، سکون، محبت اور اپنوں کی موجودگی۔ میرے ابو پولیس مین تھے۔ وہ اپنی نوکری میں بہت ایماندار اور محنتی تھے، دن رات محنت کر کے ہمارا گھر چلایا۔ وہ ہمیشہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، کبھی رشوت نہیں لیتے تھے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کبھی کسی کو ناانصافی برداشت نہیں کرنے دیتے تھے۔ ابو کی یہی سچائی اور ایمانداری محلے میں مشہور تھی، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ وہ اپنے فرض کو جانتے تھے اور ہمیشہ دل لگا کر کام کرتے تھے، چاہے دن ہو یا رات۔ پریشانیوں کے باوجود وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ان کی محنت اور دیانتداری نے نہ صرف ہمارے خاندان کا نام روشن کیا بلکہ ہمارے دلوں میں بھی فخر بٹھایا تھا۔ ابو کی یہی خصوصیات ہمیں ہمیشہ سکھاتی رہی کہ ایمانداری سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن اچانک ایک دن ان کو بخار ہوا اور 1 ہفتہ بخار سے رہتے رہے۔ اسی کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ ابو نہ صرف ہماری حفاظت کرتے تھے بلکہ ہمارے سب سے بڑے سہارا بھی تھے۔ ان کے بغیر گھر کا ماحول بالکل بدل گیا تھا، سب کچھ ادھورا سا لگنے لگا تھا۔ میں نے بہت دکھ اور تکلیف محسوس کی، مگر میں جانتا تھا کہ ابو کی محنت اور قربانی ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں محنت سے آگے بڑھنے کا عہد کیا تاکہ ابو کے خواب پورے کر سکوں۔ میرے ابو کی اچانک موت نے ہمارے گھر پر گہرا غم چھا دیا تھا۔ ابھی حالات سنبھل ہی رہے تھے کہ میری امی بیمار ہو گئی اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میں کئی مہینے اسکول بھی نہ جا سکا۔ جانا میرے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ امی کی حالت بہت خراب تھی اور امی کی دیکھ بھال میری ذمہ داری بن گئی تھی۔ میں دن رات محنت کرتا تاکہ امی کا خیال رکھ سکوں، لیکن دل کے اندر ایک درد تھا جو کم نہیں ہوتا تھا۔ ہر روز امی کی حالت دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور دعا کی کہ اللہ ہمیں صبر دے اور ہمیں دوبارہ خوشیاں دے سکے۔ یہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میں جانتا تھا کہ زندگی کو آگے بڑھانا ہوگا۔ پھر ایک دن میری ماں کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ امی نے بڑی محبت سے مجھے تیار کیا۔ میں نے نیا جوڑا پہنا اور پھر دھیما سا اپنا دل لے کر اسکول نکل پڑا۔ اماں کے آنسو چھپاتے ہوئے میں نے اس دن پہلی بار اسکول کے دروازے پر قدم رکھا تھا۔
میں کئی جذبات اور سوچیں لیے ہوئے تھا، مگر ماں کی دعا اور محبت نے مجھے ہمت دی۔ میں نے وعدہ کیا کہ کبھی ہار نہیں مانوں گا، محنت سے پڑھ کر اپنے گھر کے حالاتوں کو بدل کے رکھ دوں گا۔ ماں کی نظر میرے اوپر تھی اور وہ میری کامیابی کے لیے دعا گو تھی۔ یہ دن میرے لیے نیا آغاز تھا اور اسکول کی فضا میں میرے خواب بھی پروان چڑھنے لگے تھے۔ اسکول جانا شروع کیا تو میں نے پوری لگن سے پڑھائی کی، ہر سبق کو دل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ میری محنت رنگ لائی اور میں نے اچھے نمبر حاصل کیے۔ ٹیچر میری محنت سے خوش ہوئے اور میرے والدین کو بھی فخر محسوس ہوا۔ ایک دن اسکول میں میری کارکردگی کی تعریف کی گئی اور مجھے انعام دیا گیا۔ وہ دن میرے لیے بہت خاص تھا۔ جب میں نے انعام پکڑا تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے سوچا یہ کامیابی صرف ماں باپ کی دعاؤں اور اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس انعام نے مجھے اور بھی محنت کرنے کی تحریک دی۔ میں نے عزم کیا کہ میں اپنے خاندان کا نام روشن کروں گا۔ میری دادی اور ماں کی محبت کے لیے سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ جب میں مشکل میں ہوتا تو ان کی دعائیں میرے دل کو سکون دیتی۔ دادی کی کہانیاں اور ماں کی محبت نے مجھے زندگی کے ہر پہلو کو سمجھنے میں مدد دی۔ میں نے میٹرک کی پڑھائی پوری لگن سے کی، کبھی ہار نہ مانی۔ دادی کی شفقت اور ماں کی محبت میرے لیے رہنمائی کا سرچشمہ تھیں۔ آخر کار محنت سے میں نے میٹرک کامیابی سے مکمل کیا۔ وہ دن میرے لیے بہت خاص تھا کیونکہ میں نے اپنے خاندان کی دعاؤں اور محبت کے بدلے میں اچھا نتیجہ دیا تھا۔ میرا میٹرک مکمل ہونے کے بعد میری محنت رنگ لائی۔ اسکول میں اچھی کارکردگی کے باعث مجھے سرکاری نوکری مل گئی۔ ہمارے محلے میں پڑھائی کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ لوگ عام طور پر تعلیم کو اہمیت کم دیتے تھے، مگر میرا دل بڑا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ سارے بچوں کے لیے تعلیم کا راستہ کھولوں گا۔ میں چاہتا تھا کہ ہر بچہ اسکول جائے اور علم کی روشنی سے اپنی زندگی سنوارے۔ یہ خواب میرے دل میں اتنا گہرا تھا کہ میں نے ہمت نہیں ہاری، اور آج میں اپنے محلے کے بچوں کو پڑھانے کا خواب پورا کرنے لگا تھا۔ میں نے اپنے اسکول میں محلے کے سارے بچوں کو داخل کروایا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تعلیم ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میرے محلے کی بچے بھی پڑھ لکھ کر آگے جائیں، اپنی زندگی سنواریں۔ اسکول میں میں نے ان بچوں کی مدد بھی کی تاکہ وہ بچے پڑھائی میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ میں نے ان کے مسائل سنے اور ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کی۔ ہم سب نے مل کر محنت کی اور محلے میں تعلیم کا ماحول بنایا۔ بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا کہ میرے فیصلے نے کتنے لوگوں کی زندگی بدل دی ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ چھوٹا قدم ایک بڑی تبدیلی کی شروعات ہے۔ اب محلے کے بچے تعلیم حاصل کر کے اپنے خوابوں کو پورا کریں گے، اپنے خاندانوں کا نام روشن کریں گے۔ یہ سب میرے لیے بہت فخر کی بات تھی اور میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ خدا سب کو کامیابی دے۔ جب میری پہلی تنخواہ آئی تو میں نے سب سے پہلے دادی کے لیے ایک خوبصورت جوڑا خریدا جو اس کی سادگی اور محبت کی عکاسی کرتا تھا۔ دادی نے جب وہ جوڑا پہنا تو اس کے چہرے پر خوشی اور فخر کی جھلک تھی۔ میری ماں کے لیے میں نے اچھے جوتے خریدے کیونکہ وہ ہمیشہ میرے لیے ہر مشکل وقت میں ساتھ رہی تھی۔ ماں کے ہاتھوں کی محبت کو میں نے محسوس کیا۔ جب وہ جوتے پہن کر مسکرائی تو میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے تحفے میرے لیے بڑے معنی رکھتے تھے کیونکہ یہ میری محنت کی پہچان تھی۔ میری پہلی تنخواہ کے ساتھ ان کی خوشی میرے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی۔ میں نے اپنے محلے کے بچوں کے لیے تعلیم بھی کچھ رقم بچائی
کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تعلیم ہی سے ترقی ممکن ہے۔ اس دن میری زندگی میں خوشیوں کا نیا باب شروع ہوا اور میں نے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ میری دادی جان اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میری دادی کی وفات ہمارے گھر کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ ہمارے گھر کی روشنی تھی۔ ان کے بغیر سب کچھ سنسان لگنے لگا۔ وہ ہر وقت دعاؤں میں مصروف رہتی تھیں۔ ان کی باتیں، ان کی نصیحتیں اور ان کے محبت بھرے لمس سب جیسے کچھ چھن گیا ہو۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، پورا محلہ ہمارے گھر پر آ کر جمع ہو گیا۔ ہر کوئی غمزدہ تھا، کیونکہ دادی صرف ہماری نہیں بلکہ پورے محلے کی دادی تھیں۔ ان کا چہرہ آخری بار دیکھتے ہوئے دل جیسے ٹوٹ کر رہ گیا۔ ماں رو رہی تھی اور میں بے بس کھڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان کے بغیر گھر کی فضا ہی بدل گئی تھی۔ ان کے کمرے کی خاموشی مجھے اندر تک ہلا رہی تھی۔ ہر صبح ان کی تسبیح کی آواز اب تک نہیں آتی تھی۔ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ صرف بزرگ نہیں تھیں بلکہ ہمارے لیے ایک سائبان تھیں۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں خالی پن سا آ گیا تھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے نام پر ایک لائبریری قائم کروں گا تاکہ ان کی دعاؤں کی روشنی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ اب میری ماں گھر میں اکیلی ہوئی تو میری ماں میری شادی کے لیے دن رات پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے لیے ایک اچھی سی نیک اور سمجھدار لڑکی ملے جو میرے ساتھ زندگی بھر خوش رہے، میرے گھر کو سنوارے۔ وہ اکثر چپکے چپکے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ کبھی کسی بزرگ کے پاس جاتی، کبھی کسی جاننے والے سے مشورہ لیتی۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی خواب تھا کہ میری زندگی میں خوشیاں آئیں۔ وہ میرے لیے ہر وقت دل سے فکر مند رہتی، میرے آرام کا خیال رکھتی اور جب بھی کوئی رشتہ آتا تو خاموشی سے اس کی خیر و برکت کی دعائیں مانگتی۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے ایسی بیوی ملے جو میری ہم خیال ہو۔ میری ماں نے کئی راتیں سوچتے ہوئے گزاریں اور ہر صبح نئے حوصلے سے اٹھتی تاکہ میری زندگی کو بہتر بنا سکے۔ اس کی یہ کوششیں دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے محبت اور بڑھ گئی۔ میں جانتا تھا کہ ایک ماں کی دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی، اور میں نے بھی دل ہی دل میں دعا کی کہ اے اللہ، میری ماں کو خوش رکھ اور اسے وہ سکون دے جو وہ میرے لیے چاہتی ہے۔ میری ماں ان دنوں بہت زیادہ فکر مند رہنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے لیے کوئی نیک سلیقہ مند اور شریف لڑکی مجھے ملے۔ ایک دن ہماری پڑوسن جو ہمیشہ میری ماں کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں شریک رہتی تھی، اس نے بتایا کہ دوسرے شہر میں ایک بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکی شریف گھرانے سے ہے، بہت تمیزدار ہے۔ میری ماں نے کچھ دیر سوچا، پھر فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر لڑکی کو دیکھے گی اور رشتہ پکا کرے گی۔ اگلی صبح دونوں عورتیں تیار ہو کر روانہ ہوئیں۔ میرے لیے یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ دل میں عجیب سا سکون تھا کہ شاید اب ماں کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ ماں جب دوسرے شہر پہنچی تو ان کا استقبال بہت عزت سے کیا گیا۔ لڑکی کے والدین بھی بہت سادہ اور محبت کرنے والے لوگ تھے۔ ماں نے لڑکی سے بات کی، اس کے طور طریقے دیکھے اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہی لڑکی میرے بیٹے کے لیے بہترین ہے۔ واپسی پر ماں کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، جیسے برسوں کی دعا قبول ہو گئی ہو، اور جب گھر آ کر اس نے مجھے بتایا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے جب اپنی ماں کی آنکھوں میں خوشی کی وہ چمک دیکھی جو برسوں سے میں جس کے لیے ترس رہا تھا، تو دل نے کہا کہ اگر میری رضا سے میری ماں خوش ہو سکتی ہے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے ماں کی بات مان لی اور کہا، ماں جیسا آپ چاہو مجھے منظور ہے۔ اس دن میری ماں نے خوشی سے دعا دی کہ اللہ تجھے دنیا جہاں کی خوشیاں دے اور ہمیشہ آباد رکھے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔
میرے لیے سب کچھ نیا اور انوکھا تھا۔ میں خاموش سا سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ میری ماں کی خوشی ہمیشہ قائم رہے۔ دن گزرتے گئے، نکاح کا دن بھی آ گیا۔ دل میں ایک عجب سی کیفیت تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور خوشی بھی۔ میری شادی کا دن جیسے پورے محلے کے لیے خوشی کا تہوار بن گیا ہو۔ ہر طرف رنگ برنگی جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں، گلیوں میں رونق ہی رونق تھی۔ میرے دوستوں نے میری شادی کو یادگار بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہر کوئی خوش تھا۔ محلے کے بچے گلیوں میں دوڑتے پھرتے تھے، عورتیں گھر کی چھتوں پر بیٹھ کر شادی کی باتیں کرتی تھی اور نوجوان لڑکے بار بار دلہا دیکھنے کی ضد کرتے تھے۔ میری ماں نے سب کے لیے کھلے دل سے دعوت رکھی تھی۔ محلے کے ہر فرد کو مدعو کیا گیا تھا۔ گلی میں دیگیں پک رہی تھیں، باورچی دن رات محنت سے کھانا تیار کر رہے تھے، بریانی، قورمہ، زردہ، بہت کچھ۔ جب کھانے کا وقت آیا تو سب لوگ خوشی خوشی شریک ہوئے اور ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شادی کی رات بینڈ باجا، دلہن کی آمد اور رخصتی، سب کچھ بہت خاص تھا۔ سب دوستوں نے مجھے گلے لگایا، دعائیں دیں اور کہا کہ آج کی شادی کبھی نہ بھولے گی۔ یہ صرف شادی نہیں تھی بلکہ ہمارے محلے کی ایک خوبصورت سی یاد بن گئی تھی جس میں ہر دل خوش تھا۔ نکاح کے بعد جب میری دلہن میرے گھر آئی تو میری ماں نے اسے بیٹی کی طرح گلے سے لگایا اور کہا، بیٹی، اس گھر کو اپنا سمجھنا، اب تم ہمارے بیٹے کی ہم سفر ہو، تمہاری خوشی ہماری خوشی ہے اور ہمارا دکھ۔ دلہن نے بھی ماں کے قدم چومے اور وعدہ کیا کہ وہ اس گھر کو اپنے پن سے بھر دے گی۔ ان لمحات میں ماں کی دعائیں قبول ہوتی صاف دکھائی دے رہی تھیں اور میں خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میری بیوی بہت نیک دل اور عبادت گزار عورت تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سکون اور وقار چھایا رہتا تھا۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتی اور ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی تھی۔ شادی کے بعد اس نے میرے گھر کو عبادت اور محبت کا گہوارہ بنا دیا۔ فجر کے وقت اٹھ کر پہلے نماز پڑھتی، پھر میرے لیے ناشتہ بناتی اور اماں کے پاؤں دبا کر ان سے پہلے دعائیں لیتی تھی۔ دن بھر گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور میری ماں کی خدمت میں بھی کبھی کوتاہی نہ کرتی تھی۔ محلے کی عورتیں بھی اس کے اخلاق کی تعریف کرتیں اور کہا کرتی تھیں کہ تمہیں بہت خوش نصیب بیوی ملی ہے۔ اس کی عبادت میں ایسی لگن تھی کہ میں خود حیران رہ جاتا۔ اکثر راتوں کو جاگ کر نوافل پڑھتی اور اللہ سے سب کے لیے دعائیں کرتی۔ اس کی زبان پر کبھی شکایت نہ آتی، نہ ہی اس نے کبھی دنیا کی کوئی خواہش کی۔ وہ میرے لیے ایک نعمت تھی جس کا شکر میں ہر لمحہ ادا کرتا تھا۔ میری بیوی بے حد حیادار اور نرم مزاج تھی۔ اس نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ ہماری شادی کے بعد بھی وہ ہمیشہ پردے اور لحاظ کا دامن تھامے رہی۔ ہم نے کبھی کھل کر ایک دوسرے سے باتیں نہیں کی، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سی محبت تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوتیں اور وہ میرے آرام اور سکون کا بے حد خیال بھی رکھتی تھی۔ مگر ہماری شادی کو صرف 1 سال گزرا تھا کہ میرے سر پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری پیاری ماں جو میرے بچپن سے میری ہر تکلیف کی دوا تھیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی بیماری کچھ دنوں سے بڑھ گئی تھی، مگر میں امید نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں دعائیں کر رہا تھا، دوا بھی چل رہی تھی، مگر موت نے آ کر سب کچھ روک دیا۔ وہ لمحہ جب میری ماں کی آنکھیں بند ہوئیں، میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں گمسم بیٹھا تھا اور میری بیوی خاموشی سے میری ماں کے سرہانے سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ وہ خود بھی رو رہی تھی، مگر میرے درد کو سہارا دینے کے لیے وہ مضبوط بن کر میرے ساتھ کھڑی رہی۔
ماں کی وفات کے بعد گھر کا سکون جیسے بکھر گیا، مگر میری بیوی نے سب سنبھال لیا۔ امی کی وفات کے بعد میرے دل میں ایک خلاصہ رہ گیا تھا، گھر کا ماحول سناٹا سا ہو گیا تھا، لیکن میری بیوی نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ گھر میں ماں جیسا سکون پیدا کرے۔ کھانے سے لے کر صفائی تک ہر کام خاموشی اور محبت سے کرتی، مگر اس خاموشی میں ایک فاصلہ اب بھی تھا، وہ میرے قریب نہیں آتی تھی۔ وہ آج بھی اپنے پردے اور حیا میں لپٹی رہتی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوتا تو وہ چپ چاپ جائے نماز بچھا کر نماز میں مشغول ہو جاتی، جیسے اس کا میرے ساتھ ہونا بھی عبادت کا ہی ایک حصہ ہو۔ ہم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے تھے، مگر جیسے دو دنیاؤں میں تھے۔ میں اس کی عزت کرتا تھا، مگر کبھی یہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ مجھ سے کیوں دور ہے۔ وہ ہر رشتے کو خوبصورتی سے نبھا رہی تھی، سوائے بیوی ہونے کے میرے دل میں سوالات بڑھتے جا رہے تھے، مگر میں خاموش تھا، کیونکہ وہ کبھی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، نہ زبان درازی، نہ ہی نظر اٹھا کر کوئی شکایت، بس ایک نرم سی خاموشی جو میرے وجود کو بے چین کیے جا رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کی دینداری اور حیا سے مطمئن تھا۔ وہ دن بھر گھر کے کام کرتی، کھانا بناتی، صفائی رکھتی اور راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت میں بھی مشغول رہتی۔ اس کی خاموش عبادت اور سادگی میرے دل کو سکون دیتی تھی، مگر ایک خلش دل میں تھی کہ وہ میرے لیے وقت نہیں نکالتی تھی۔ میں کبھی کچھ کہہ نہیں پایا، لیکن اندر ہی اندر ایک کمی محسوس ہوتی تھی۔ کچھ وقت ایسا آ گیا کہ میں خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں ایک کام والی رکھ لی جائے جو روزمرہ کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، تاکہ شاید میری بیوی کو کچھ فرصت ملے اور وہ تھوڑا سا وقت میرے لیے بھی نکالے۔ میں نے سوچا شاید گھر کی ذمہ داری کچھ کم ہو، وہ تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھے، مجھ سے بات کرے، یا کم از کم ایک مسکراہٹ ہی دے دے۔ مگر یہ صرف میری سوچ تھی، کیونکہ میری بیوی کا معمول وہی رہا۔ کام والی آنے کے بعد بھی اس کے وقت کا بڑا حصہ عبادت اور خاموشی کے اندر ہی گزرتا رہا۔ میں نے اسے کبھی نظر اٹھا کر کچھ کہتے نہیں سنا، بس وہ جیسے اپنی ہی دنیا میں تھی، اور میں اس کی دنیا کا ایک خاموش مسافر بن گیا تھا۔ مگر پھر بھی میری بیوی نہ بدلی، وہ بدستور اپنے کاموں اور عبادت میں مگن رہتی تھیں۔ کام والی آ جائے یا نہ آئے، وہ اپنی ذمہ داریاں خود ہی نبھاتی تھیں۔ صبح سویرے اٹھنا، ناشتہ تیار کرنا، گھر کی صفائی کرنا، دوپہر کے کھانے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ شام کو وہ میرے کپڑے استری کرتیں، رات کو عشاء کے بعد جائے نماز بچھا کر سجدوں میں گم ہو جاتی تھیں۔ وہ اپنی دنیا میں بہت مطمئن دکھتی تھیں، جیسے انہیں کسی اور شے کی طلب ہی نہ ہو۔ میں اکثر انہیں دیکھتا اور سوچتا کہ وہ خود کو ان عبادتوں میں شاید کسی غم سے بچا رہی ہیں، یا شاید میرا ساتھ نہ ہونے کا بوجھ بھی وہ اللہ کے سجدوں میں اتارتی ہو، مگر وہ کبھی زبان سے کچھ نہ کہتی، بس خاموشی سے اپنی روش پر قائم و دائم رہتی، جیسے ان کی زندگی کا اصل سکون اللہ کی عبادت اور خاموش خدمت میں چھپا ہو۔ مگر کام والی نے جب مجھے کہا کہ اگر اصل چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو جب وہ سلام کرے تب دیکھنا، رات کی خاموشی میں اکثر کمرے کا ماحول سناٹا ہو جاتا۔ میں چپ چاپ کرسی پر بیٹھا تھا، دل بے قراری سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر لمحہ کوئی راز کھلنے کو ہو۔ بیوی نماز میں مصروف تھی۔ ہر بار میں نے دعا کی کہ بس یہ راز آج میرے سامنے آئے۔ اچانک جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھنے کی ہمت کی، اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا آدھا چہرہ جو ہمیشہ بڑی چادر میں چھپا ہوتا تھا اب سامنے تھا، مگر وہ چہرہ جلا ہوا تھا۔ گہری لکیروں اور زخموں نے اس کی خوبصورتی کو چھین لیا تھا۔ درد اور اذیت کی کہانی اس کے آنسوؤں کی مان چمک رہی تھی۔ میں جیسے جم سا گیا تھا۔
اس نظر کو دیکھ کر میرے دل میں بے شمار سوالوں کے سمندر ابلنے لگے، مگر وہ چپ چاپ تھی، جیسے یہ درد بھی اس کی زندگی کا ایک راز ہو جو وہ کسی سے بانٹنا نہیں چاہتی تھی۔ رات کی چپ چاپی میں یہ منظر میرے ذہن پر ایک گہرے نقوش کی طرح ثبت ہو گیا تھا۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا، دل میں بہت سا درد اور تجسس تھا۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ یہ زخم کیسے ہوا؟ وہ خاموشی سے بولی کہ جب میں چھوٹی تھی میرے ابو میری ماں کو مارتے تھے اور میں ماں کے پاس تھی۔ ایک دن ابو نے ماں کو زور سے دھکا دیا اور وہ گر گئیں۔ میں بھی اس جھٹکے سے جلتے ہوئے چولہے پر گر گئی۔ اس وقت میرے جسم پر گہرے نشان بن گئے۔ وہ زخم آج بھی میرے ساتھ ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ چھپاؤں، مگر رشتے داروں نے وہ دیکھ لیے تھے اور اسی وجہ سے کئی رشتے ٹوٹ گئے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ڈھانپتی ہوں اور نماز میں لمبی لمبی دعائیں کرتی ہوں تاکہ شاید اللہ مجھے سلامت رکھے اور ہمارے رشتے کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میری بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور دل میں اس کے دکھ کو محسوس کرنے لگا کہ وہ کتنا صبر اور حوصلہ رکھتی ہے۔ یہ راز جو میرے سامنے تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو کھول کر دکھا نہیں پاتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو گلے لگا کر کہا کہ تمہارا درد میرا درد ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہم دونوں مل کر زندگی کے ہر مشکل لمحے کا سامنا کریں گے، میری محبت تمہارے لیے کبھی کم نہ ہوگی، ہماری زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوگی، ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ہر دن کو خاص بنائیں گے، ہمارا رشتہ محبت اور سمجھداری کی مثال ہوگا، زندگی میں جو بھی آئے ہم مل کر اسے عبور کر لیں گے۔ میری بیوی نے مجھ سے معافی مانگی اور وہ خوشی سے رونے بلکنے سسکنے لگی۔ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ محبت اور صبر سے ہی رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ دوسروں کے دکھوں کو سمجھیں اور کبھی کسی کو باہر سے نہ پرکھیں، کیونکہ اصل کہانی تو اندر چھپی ہوتی ہے۔